سکینہ رہنگار معصوم مارتا ہے کیا تماچے ستمگار مارتا ہے کیا تماچے ستمگار بار بار روشن قمر سے پہنے بری سے جدا ہوا نور نظر امام مبی سے جدا ہوا لگتے جگر سے ناتے لگتے جگر سے ناتے دل تابو جبان ہی میں آفت غمی اولاد علماء دل و زم قرجری فولاد علماء و احترام قادری ناشاد الاما و عشق سوزال و فریاد الاما بیٹا نہ ہو تو زیستگار پھر کیا مزہ رہا جب گھر گیا تو زمان جب گھر گیا تو زمان پیارے نکھے حسین علیہ السلام کی لائی حرم سلام بہنہار تھام کے تھرا رہے تھے پاؤں شہد تشنگان کے سرور پتہ در گیا سرور پتہ در گیا فرماتی تھے بہن علی اکبر گزر گئے ہم ایسے تک جا کے اب ہم ایسے سخت جا کے اب تمہیں شہید کا دینے کو آئے ہیں کس کس کے دعویٰ جگر پر اٹھائے ہیں پیٹے خاک اڑائے ہیں آنسو بہائے ہیں یہ ہم تمہارے لال کے خون بھی نہائے ہیں سر تھا حسین بے قصور تنہا کی گود میں بیٹے کی جان نکلے بیٹے کی جان نکلے باقی گود میں دیکھا یہ کہہ کے باری سکینہ کو یاسر لکھتی وہ دوڑ کر شہر گردو اساس طاقت نہ تھی کلام کی ہر چند پیاس بولی و تشنہ کام شہر حق شناس کیا اس بلا کے بن سے کہیں آ سفر کہیں صدقے گئے بتایا صدقے گئے بتایا جانا ہے دور شب کو جو آنا نہ ہو ادھر ضد کر کے روئیو نا ہمیں چار اتی ہوگا پہلے پہر ہے آج شب فرقتی بدر سو رہیو ماں کی چھاتی پا قرب سرات کے سر راحت کے دن گزر گئے یہ فصل اور ہے اب یوں بسر کر گئے اب یوں بسر کر گئے صلی اللہ علیہ یا عبداللہ صلی اللہ علیہ یا ابن رسول اللہ قال فاطمة الزهراء سلام الله عليها صبت لدي المصائب والنهار صبت
بدل الأيام سرنا لياليا ایام جن سے ہم گزر رہے ہیں یہ ایام فاطمیہ وہ ایام کہ جس میں جگر گوش رسول بانی اسلام کی اکلوتی بیٹی کہ جس کا احترام رسول اللہ اپنی زندگی میں خول کے ذریعے تیل کے ذریعے ایک نہیں بارہا متواتر موقعوں پر کر کے بتاتے رہے کہ دیکھو فاطمہ کا مقام و مرتبہ کیا ہے، عظمت و افتخار کیا ہے۔ ایک نہیں دو نہیں دن میں جتنے مرتبہ در فاطمہ سے گزر ہوتا رسول اللہ کا رک کر سلام کر کے السلام علیکم یا اتنے دن میں بتاتے کہ دیکھو محمد اس در کی عظمت جانو کہ اس در کا مرتبہ کیا ہے۔ یہ وہ در کہ جہاں پر ملائکہ بھی بغیر اجازت کے داخل نہیں ہوتے، اور یہی وہ شہزادی ہے جس نے ہمیں درس دیا قیامت تک کے لیے۔ آیتوں کی تفسیر نہیں ملتی، مطلب نہیں معلوم ہوتا اگر یہ گھرانہ نہ ہوتا۔ یعنی یہی وہ گھرانہ ہے جو قرآن ان سے جدا نہیں اور یہ قرآن سے جدا نہیں۔ ذکر کثیر کا جب سوال کیا گیا، قرآن میں جہاں ذکر کثیر آیا ہے، ان معصومین سے جب لوگوں نے پوچھا تو بتایا کہ ذکر کثیر تسبیح ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا صلی اللہ علیہ محمد۔ قرآن نے فرمایا کہ اگر اس سے بڑھ کے کوئی اور ذکر ہوتا تو رسول اللہ وہ تعلیم فرماتے۔ جو ہم تسبیح شہزادی کونین ہر نماز کے بعد تاکید ہے، تاخیرات نماز میں سب سے پہلی مقام پر تسبیح شہزادی کونین۔ گزارش میں یہی کرتا ہوں کہ اس کو معمولی نہ سمجھے، چونکہ روزانہ پڑھتے ہیں ہم متوجہ اس طرف نہیں ہوتے، لیکن یہ ایسی بڑا عمل ہے یہ تسبیح شہزادی کونین کہ آپ کو بڑی سے بڑی مشکل درپیش ہو، کوئی بڑا کام ہو، مشکل میں آ جائے، مصیبت میں آ جائے، بڑے خلوص دل کے ساتھ صلوات پڑھنے کے بعد یہ تسبیح شہزادی کونین پڑھیے جو 34 مرتبہ اللہ اکبر اور 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ سبحان اللہ ہے، اور پھر صلوات پڑھ کے شہزادی کا واسطہ دے کے دعا مانگیے، دیکھیے آپ کی مشکل کیسے حل ہو جاتی ہے۔ ایسا عظیم ذکر ہے کہ جس کا تذکرہ محال ہم نہیں، قیامت تک فضائل پڑھتے رہیں بتاتے رہیں، لیکن ایسا نہیں کر سکتے کہ یہ تسبیح شہزادی کونین میں کیا معجزات ہیں۔ خلوص دل سے پڑھنے کی ضرورت ہے، اور پھر دیکھیے بہت سے ایسے عمل ہیں، جیسے ایک چھوٹا سا ذکر یہ بھی ہے، نماز کے بعد فوراً تسبیح شہزادی کونین پڑھیں جو ہماری نماز کی قبولیت کی ضامن بن جاتی ہے، اور جلدی نہ کریں، اجرت نہ کریں، آہستہ آہستہ بہترین طریقے سے تسبیح پڑھیں۔ ذکر عظیم ذکر کثیر ہے، ذکر نہیں ہے بلکہ ذکر کثیر ہے۔ لیکن یہی ذکر بعد رسول اللہ شہزادی پر جو مصائب ٹوٹ پڑے، اتنے صدیوں سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں، ایام میں بارہا مجالس میں ہم سنتے آ رہے ہیں، ذاکرین پڑھتے ہیں، سامعین سنتے ہیں، عزادار روتے ہیں، ہم قیامت تک سنتے رہیں گے، روتے رہیں گے، رونے کا حوصلہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے کہ شہزادی کونین نے جو تسبیح پڑھی ہے وہ دھاگے میں گرا ڈال کے پڑھا کرتی تھی بعد حضرت حمزہ کی شہادت کے، تربت حضرت حمزہ کی تسبیح بنا کر اس پہ پڑھتی تھی۔ لیکن آج جو ہم پڑھتے ہیں وہ خاک کربلا، جو افضل ترین خاک ہے جو ہمارے لیے، وہ تربت خاک امام حسین ہے، جس کی فضیلت یہ ہے کہ اگر انسان کچھ نہ بھی پڑھے، اپنے ساتھ ہاتھ میں صرف خاک شفا کی تسبیح رکھے، اس کو ثواب تسبیح کا ملتے رہے گا۔
اگر اسی پر تسبیح شہزادی کونین پڑھے تو سوچیں کیا اس کی عظمت، کیا اس کا ثواب ہوگا. لیکن شہزادی کونین جس نے ہمیں تسبیح بتائی ہے، یہ ذکر کثیر بتایا ہے، بعد رسول اللہ شہزادی پر جو ظلم خدا لعنت کرے جنہوں نے ظلم کیا شہزادی پر. خاتینہ میں شہزادی کونین کے ایام میں کثرت سے پڑھتے رہیے. جیسے علماء نے ہمیں تاکید کی ہے کہ ایام فاطمیہ کو ایسے مناؤ روز شہادت شہزادی کونین کو روز عاشورہ ہو. یہ کہ مظلوم حسین کی مظلوم ماں کا اس دن، جس دن شہزادی کونین پر دروازہ گرایا گیا. اللہ اکبر، اللہ دروازہ صرف دروازہ نہیں گرایا گیا بلکہ گرانے سے پہلے دروازے کو آگ لگائی. یہ مسائل جب پڑھتے ہیں میرے لیے ذاکرین کے لیے شرف ہے پڑھنا، سامعین کے لیے شرف ہے سننا، رونا بڑا شرف ہے. لیکن میں عرض کرتا ہوں کہ کبھی رو کے کبھی اپنے گھر میں جائیں تنہائی میں سوچیں کہ شہزادی پر کیا مسائل گزر گئے. کوئی اپنی ماں پر چھوٹی چوٹ آئے تو کوئی بیٹا برداشت نہیں کرتا. بے شک بے شک. لیکن آئے میری شہزادی، وہ دروازہ جس پر رسول اللہ کے سلام کرتے تھے اس پر پہلے آگ لگائی گئی، دروازہ جلنے لگا. جب دروازہ جلتا ہے تو بچے سہم جاتے ہیں. عورتوں کے شہزادی مستورات پر کیا اثر ہوتا ہے کوئی چیز اگر چلے؟ دروازہ جل رہا ہے، وہی دروازہ جلتا ہوا ان دروازوں میں کیل ہوتی تھی. وہ کیل آپ سوچیں کیا ہوا جلنے سے وہ بھی گرم ہو گئی. مصائب ہم پڑھ کے گزر جاتے ہیں. سوچیں جو مصائب شہزادی کے بعد ہونے والے تھے وہ سب مصائب شہزادی میں گزر گئے. اس لیے کہ شہزادی کے بعد مولا کے سر پہ ضرب لگنے والی تھی. حسن مصطفیٰ کے جسم پر تابوت پر تیر چلنے والے تھے. یہ سب بعد میں ہوا لیکن سب سے پہلی مظلومہ شہزادی کون ہے جس کے پہلو پر دروازہ صرف نہیں گرا، کیل بھی چبائی گئی. دروازہ ایسے ڈھکیلا گیا میری شہزادی دونوں دیوار کے بیچ میں پھنس گئی. کیسے پھنسی شہزادی؟ کسی نے آگے چھٹے امام سے پوچھا کہ آپ کی جدہ پر کیا مصائب گزر گئے. ایک مرتبہ پہلے میرا چھٹا امام رونے لگا، آنسو بہنے لگے. جب افاقہ ہوا تو کہنے لگے بھائی دو چکی کے پہاڑ کے بیچ میں گندم کا جانا جیسے پھنستا تھا میری جدہ ویسے دو دیوار کے بیچ میں پھنس گئی. اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ شہزادی کے بطن میں دیکھیں امام حسین انتہائی مصیبت ہے. ابتدا مدینہ ہے، ابتدا مدینہ ہے، انتہا کربلا ہے. یہاں پر ابتدا میں کیا ہوا؟ دنیا میں آنے سے پہلے جناب عباس بدنوازر میں شہید ہو گئے. شہزادی نے ایک صیحہ بلند کیا اور کہا فضا میری مدد کرو، میرا موزن شہید ہو گیا. انتہا کربلا میں نظر آئی. وہ کیا تھی انتہا؟ ایک اپنے شیرکار کو حسین ابن علی نے اپنے دل کو کربلا کی جلدی زمین کے حوالے کیا تھا لیکن اسی شیرکار کو خبر سے نکالا گیا. اس گلے میں جس پر تیر چلا اس پر خبر پھیلا گیا. یہ ایام دروازہ گرنے کے بعد سے شہزادی کا ہاتھ ہر وقت پہلو پہ رہا. 18 برس کے سن میں شہزادی بغیر عصا کے نہیں چلتا. 18 برس کے سن میں میری شہزادی نماز بیٹھ کے ادا کر رہی. تسبیح چہر سے اپنے ہاتھوں سے پڑھ نہیں پا رہی تھی کہ ہاتھ بھی مجروح تھا. میری زبان میں سکت نہیں کہ میں بیان کروں شہزادی پر کیا کیا مسائب آ گئے. وہ تازیانی گواہ کہ میری شہزادی کا ہاتھ بھی تسبیح نہیں پڑھ سکتی
جب وصیتیں فرمائی ان میں ایک بات یہ بھی کہی کہ یا ابوالحسن میں شرمندہ ہوں جب سے میں آپ کے گھر آئی آپ کی خدمت نہ کر سکی اور کچھ دن سے آپ کو میں ثابت روٹیاں بھی پیش نہیں کر سکتی اس لیے کہ آئے ہاتھ سے میں روٹی داتی بس عزاداروں وہ دن آیا کہ جب شہزادی ایک دن میں کئی کاموں میں مصروف ہوئی جب مولا نے پوچھا بنت رسول آپ کی حالت آج بحال معلوم ہوتی ہے تو شہزادی نے کیا جواب دیا کہا نہیں ابوالحسن ایسے نہیں ہے لیکن آج مجھے یقین ہے کہ آج میری یہ زندگی کا آخری دن ہے مجھے اپنے بچوں کی فکر ہو رہی ہے میرے بعد بچوں کا کون خیال رکھے گا میرے حسن حسین زینب ام کلثوم کا کون خیال رکھے گا وصیتیں فرمائی ان میں سے ایک وصیت خاص امام حسین کے لیے فرمائی اس لیے کہ شہزادی کو بڑا احساس تھا کہ میرا بچہ حسین بڑا پیاسا اس کو بہت پیاس لگتی فرماتے ابوالحسن میرے بچے حسین کا خیال رکھنا اس کو بہت پیاس لگتی اور اسے کبھی رونے نہ دینا اس کا رونا مجھے گوارا نہیں لیکن شہزادی کی جب شہادت ہو چکی شہزادی کی وصیتیں تھی اس لیے امام امیر المومنین نے اپنے بچوں سے بار بار کہہ رہے ہیں بچوں رو اپنی ماں پر دیکھیے پڑھ کے گزر جانا آسان ہے مسائل ہم سنتے رہتے ہیں کبھی سوچے گھر میں شہزادی کے کیا منظر ہوگا میت شہزادی کونین کی رکھی ہوئی ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کو کبھی مولا سنبھال رہے کبھی حسن حسین کو کبھی زینب ام کلثوم چھوٹے چھوٹے بچے رو رہے ہیں اسی کے درمیان شہزادی کو غسل بھی دینا ہے کفن بھی پہنانا ہے بچوں سے کہہ رہے ہیں بچوں آہستہ رو اس لیے کہ آپ کا رونا کہیں باہر نہ چلا جائے بچوں سے کہنے والا میرا مولا جب شہزادی کو غسل دے رہا تھا سیاہ بلند کر کے سلمان نے گریہ فرمایا جب غسل دے چکے سلمان ابو ذر نے دست ادب جوڑے کہا مولا ہم نے آپ کو دیکھا اتنے بڑے منزلیں آپ نے طے کی کبھی آپ نے سیاہ بلند کر کے گریہ نہیں فرمایا آج کیا موقع تھا کہ آپ نے اتنا سیاہ بلند کر کے گریہ فرمایا میرا مظلوم مولا ہزار ترازو میں کر رہے جب تم نے پوچھا ہے تو سن لو شہزادی نے بنت رسول نے بڑا درد مجھ سے چھپایا باغ ہم لے کے چلے گئی پہلو شکستہ پسلیاں فاطمہ کی ٹوٹی ہوئی تھی کبھی شہزادی نے فاطمہ نے یہ درد مجھ سے نہیں بتایا بس عزاداروں وہ موقع بھی آیا امام نے غسل کا فن دیا اور اس کے بعد آخری دیدار کا جب موقع آیا تو کہا بچوں آؤ کنیزوں سے کہا آؤ فاطمہ کا آخری دیدار کرو کنیزیں آئیں آخری دیدار کر کے ایک طرف چلی گئی چھوٹی چھوٹی شہزادیاں شہزادی زینب نے کو سنا کے پاکا طواف کر کے کہہ دی اماں آپ جا رہی اماں ہم اماں کہہ کے کسے پکارے ایک مرتبہ شہزادی زینب رخ شہزادی کونین کے سامنے آگے کہتی ہے اماں آپ نے کہا تھا کہ مجھے بھی دربار میں جانا ہوگا اماں ایک وعدہ دیجئے جب بھی میں آپ کو پکاروں گی آپ آ جانا امام حسن امام حسین کا آخر دیدار کا جو موقع امام نے فرما مولا امیر المومنین نے فرمایا بچوں سے کہا کہ آخر دیدار کر لو مولا حسن نے مجتبہ ماں کے چہرے کے مقابل آ کے ٹھہر گئے حسین اتنے علی آتے تھی ایک گوشے میں حسین اتنے علی کے لیے خاص اتفاق اور ایک گوشے میں بیٹھے رو رہے بڑی توجہ سے مولا مولا حسین کے پاس آئے کہا میرے لال آ کے ماں کا آخری دیدار کر لو شفقت سے اٹھا کے لائے مولا حسین کہتے ہیں بابا ایسے میں ماں سے دیدار آخری نہیں کروں کہا بیٹا کیا کہا کہ بند کفن کھول دے مولا نے سر کو جھکا لیا ایک مرتبہ امام حسین ماں کے پائے دیا ہے ماں کے تلووں سے اپنی آنکھوں کو مول کے کہنے لگے اماں دنیا میں تو آپ رونے مجھے نہیں دیتی تھی میرا رونا گوارا نہیں کیا جاتے جاتے حسین کو روتا دیکھو گی مولا کہتے ہیں واللہ فاطمہ کے بندے کا وہ ٹوٹے وہ ہاتھ جو پہلو بتا وہ ہاتھ اٹھا اور آئی میرے کربلا کے حسین آپ حاضر ہو جاؤ امام
لیکن آئے کربلا میں حسین کہہ رہے تھے فاطمہ کہ اپنا گلا حسین کے گلے پر رکھ کے کہتی تھی پروردگارا میں نے چکیاں پیس کے پالا یہ میرا حسین زخموں سے چور. جب دیدار ہو چکا جیسے شہزادی کی وصیت کی رات کی تاریکی میں امام نے جنازہ شہزادی کا اٹھایا اور یہی مصیبت یہی غم ہے شہزادی کا اور یہ اسی وقت معلوم ہوگا جب امام کا ظہور ہوگا. بے شک ہم دعا کرتے ہیں پروردگار جب امام کا ہمارے ظہور فرما تاکہ ہم کو شہزادی کی اصل خبر کا مقام معلوم ہو. بس میں آپ کی زحمت تمام کر رہا ہوں. آنسو آپ کے دلوں میں ہے آپ کے آنکھوں میں آنسو ہیں دل مجروح ہے. دعا کرتا ہوں مولا ان تمام عزاداروں کو مدینہ پہنچا شہزادی کی زیارت سب. یہ مظلومیت شہزادی کی کوئی تاریخ وہ یہ نہیں کر سکتا یہ امام کو معلوم ہے اور کوئی جگہ بھی کسی کو نہیں معلوم ہے. جب کوئی مدینہ جائے تینوں مقامات پر حکم ہے کہ شہزادی کی زیارت پڑھے. خود شہزادی کے حجرے میں اور ریاض الجنہ میں اور بقی میں بھی تینوں جگہ پر. لیکن آج بقی جب ہم مدینہ پہنچتے ہیں بقی دیکھتے ہیں تو دل ٹوٹ جاتا ہے. کربلا میں کیسے روزے بنے ہوئے نجف کا زمین و سامرہ مشہد جاتے ہیں اتنے شاندار روزے. ہائے کربلا مدینے میں جب روزے دیکھ مزار دیکھتے ہیں دن کی دھوپ رات کی اور سورج جاتی مزاروں پر سایہ نہیں رات میں کوئی چراغ جلانے والا نہیں. جب مزار شہزادی کونین مولا نے بنائی مزار پر بیٹھ کر مولا میرا صابر مولا آنسو بہہ رہے فاطمہ آپ نے میرا ساتھ چھوڑ دیا علی اکیلا ہو گیا. اور اس کے بعد رسول اللہ کی مزار کی طرف دیکھ کے کہنے لگے یا رسول اللہ میں شرمندہ ہوں آپ کی امانت جب میں آپ سے لیا تھا صحیح صادق تھی لیکن جب ثبوت اخلاق کیا فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی یا رسول اللہ علی شرمندہ ہے. جب گھر واپس آئے رات کیسے گزری علی جانے اللہ جانے. کبھی بچے رونے بچوں کو سنبھالے خود کبھی اپنا دل سنبھالے. جب صبح ہوئی کسی نے آ کے مولا سے صحابی نے کہا مولا غضب ہو گیا کیا غضب ہو گیا. میں نے فاطمہ کا جلتا ہوا دل دیکھا صبر کیا. فاطمہ کا پہلو ٹوٹا میں نے صبر کیا. محسن میرا شہید ہوا میں نے صبر کیا. گلے میں میرے رسی باندھی گئی میں نے صبر کیا. لیکن کسی نے کہا کہ فاطمہ کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے کچھ لوگ آگے بڑھے. علی کو جلالا آ گیا اب مجھ سے صبر نہیں ہوتا. ایک مرتبہ آ کے مولا نے احتیاط 40 خبریں اطراف میں بنائی تھی. خبریں فاطمہ پہ آ کے بیٹھ گئے تلوار کو بے نیام کیا منہ سے گپ جاری تھا. ایک مرتبہ جو لوگ آگے بڑھے ان میں سے ایک صحابی نے کہا خبردار کوئی خبر فاطمہ کی طرف آگے نہ بڑھے ورنہ مدینے میں خون کی ندیاں بہ جائے گی. لوگ پڑھ رہے میں کہوں مولا آپ خبر فاطمہ بیٹھے کوئی آگے نہیں بڑھا. کربلا آگے دیکھئے شام غریبہ میں حسین نے اپنے ننھے سے لالا لیا ایک نیزہ ایسے مارو ننھا سا آشا خبر سے نکلا جس پہ تیر چلا اس نے خنجر پھیرا گیا. رضا پچھاوے کرتی رہی میں نے لال علی اسرار. یہ ماں زندہ رہ گئی تیرا سنوں کے پیسے وسيعلم الذين ظلموا أيام الخزي ينقلبون. اللهم لا نخاف لفاطمة الزهراء صلوات الله سلام الله عليها. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.
اللهم ارزقنا زيارة الحسين في الدنيا وشفاعة الحسين في الآخرة بحق محمد وآله الطاهرين. پروردگار امام کی ضرور میں تعجیل فرما، امام کے علامات صاحب میں شمار فرما، موسیٰ امام کی خدمت میں قبول فرما، تمام مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، جنت البقیع جنت المعلا کی تعمیر میں تعجیل فرما، جو ان مقامات کی حفاظت کر رہے ہیں ان کی حفاظت فرما، شام میں مظلوم شہزادیوں کی روزوں کی حفاظت فرما، انہیں عمر و حج و زیارات سے خصوصاً مولا حسین کی زیارت سے جلد اور بار بار مشرف فرما، اس مجلس کا ثواب ان مظلومین کے لیے منعقد کی گئی ان سے مخصوص فرما، ان کے درجات کو اعلیٰ سے اعلیٰ فرما، جوار رحمت معصومین میں جگہ تمام مومنین کائنات کے جہاں کی بستیوں کی ایمان جان مال مقابل کی حفاظت فرما، مومنین میں اتفاق و اتحاد عطا فرما، دشمنان اسلام دشمنان تشیع دشمنان امام حسین تنیس و نابود فرما، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ آپ حضرات سے التماس ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ مرحومین سے مخصوص فرمائے سید اختر حسین نظر مرحوم، سید مصطفیٰ اختر شکیل مرحوم، سید حسن تجمل مرحوم، کنید صغرا مرحومہ اور سید یوسف حسین رضوی مرحوم کو اس کا ثواب پہنچے۔ آپ حضرات کی خدمت میں کچھ ملاحظات ہیں۔ کل 16 جمادی الاول شب میں 8:14 پر سامنے کسی کے سامنے عابدی کالج میں مسالمہ ہے، تو آپ بھائی آپ سے شرکت کی متمنی ہے، شرکت فرما کر ممنون فرمائیے گا۔ اور مجالس ایام فاطمیہ 17، 18 اور 19 جمادی الاول اتوار پیر اور منگل یہ 3 روز 9 بجے شب بمقام دیوڑی نوامی حسین جنگ مرحوم میں یہ مجالس منعقد ہوں گی۔ آپ حضرات سے شرکت کا معاملہ کیا مابن حسین مقام برپا ماتم ہے فاطمہ کا، کونو مقام برپا ماتم ہے فاطمہ کا، کونو مقام برپا ماتم ہے فاطمہ کا، کونو مقام برپا ماتم ہے فاطمہ کا، باد رسول اکرم کیا وقت آیا تھا، ہر لمحہ مصائب دل ٹکڑے ہو رہا تھا، 18 سال کا سن اور ہاتھ میں عصا تھا، 18 سال کا سن اور ہاتھ میں عصا تھا، ان آفتوں میں جینا زہرا کا حوصلہ تھا، کونو مقام برپا ماتم ہے فاطمہ کا، سہتی رہی مصیبت پہ ہم نبی کی بیٹی، کرتی تھی صبر ہر دم مظلوم
दी पहलू शिकस्त बीवी खुद पीसती थी चक्की पहलू शिकस्त बीवी खुद पीसती थी चक्की दुनिया से जा रही है खिदमत मुस्तफा की कौन मकाम बरपा मातम है फातिमा का गुरबत है ज़माना कैसी ये बेकसी है मौला दो जहां पर उफ्तार ये नहीं है मुश्किल कुशा कैसी मुश्किल की ये घड़ी है मुश्किल कुशाप कैसी मुश्किल की ये घड़ी है तन्हाई मुर्तज़ा की आंसू बहा रही है कौन मकाम बरपा मातम है फातिमा का देखा जनाज़ा माँ का रोए हुसैन मुज़्तर आई सदाए ज़हरा ये मान सार तुझ पर तेउना तेरा गवारा कैसे करेगी मादर रोना तेरा गवारा कैसे करेगी मादर सीने से मैं लगा लो आजा हुसैन दिलबर कौन मकाम बरपा मातम है फातिमा का ज़हरा का तो जनाजा हाय 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 याद आते हैं रशीद अब बाज़ार शाम कूफा वो बेटियां अली की बेचादरी का चर्चा वो बेटियां की हाय 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 का चर्चा वो आलमे असीरी वो ऊँट बेखजावा कौन मकाम बरपा मातम है फातिमा का आए फातिमा ज़हरा आए आए फातिमा ज़हरा आए फातिमा ज़हरा आए आए फातिमा ज़हरा मातमे मोहम्मद से कज नजर निगाह की फितरत इलाही से जहल ने बगावत की हुक्मरान मुसलमाने
हाय फातिमा ज़हरा, हाय हाय फातिमा ज़हरा, हाय फातिमा ज़हरा, हाय हाय फातिमा ज़हरा। मुनहरिफ हुए काफिर राहे हक परस्ती से, पायमान कर बैठे कुल हुकूक यज़दा के, छीन कर फिदक मुनकिर खुद को राह पर समझे, जुल्म वो किए नारी कब्र में नबी तड़पे। हाय फातिमा ज़हरा, हाय हाय फातिमा ज़हरा, हाय फातिमा ज़हरा, हाय हाय फातिमा ज़हरा। एक नाज़वा पर थे सख्त किस कदर सदमे, हैदर ओ मोहम्मद किए गम में था जिगर टुकड़े, दिल पदाग मोहसिन का और पुष्ट पर गुर्रे, बेटे बेटियों का दुख हाथ पहलू भी टूटे। हाय फातिमा ज़हरा, हाय हाय फातिमा ज़हरा, हाय फातिमा ज़हरा, हाय हाय फातिमा ज़हरा। सीने मुक़द्दस पर नील के नशान देखे, ज़र्द मुँह परेशान ज़ख्मी उंगलियां देखे, जो सुना न देखा वो जुल्म बेकरार देखे, चोर फसलियां देखे, जो सुना न देखा वो जुल्म बेकरार देखे, चोर फसलियां देखे, चोर मुस्तफा देखे। हाय फातिमा ज़हरा, हाय हाय फातिमा ज़हरा, हाय फातिमा ज़हरा, हाय हाय फातिमा ज़हरा, हाय 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 हाय। السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن السيد الوسيم، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين، السلام عليك وعلى آلين الشهيدين أخيك أبا الفضل العباس يا ابن أمير المؤمنين، وعلى المجتهدين معك ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، سلطان بلغتنا أكرم موسى أيها الرضا. السلام عليك ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا إمام الإنس والجان، الأمان 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 من فتنة الزمان، أجل الله تعالى فرجه، وجعل الله تعالى مخرجه، وزهورك ورحمة الله سب مل وبركاته. کے سر پہ ہاتھ رکھ کے پڑھیے دعائے فرج. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا وطريقا
زكاتها وتمتعه فيها قليلا